اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، روحانی استاد چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آپ کو جو آج وظیفہ بیان کرتے ہیں وہ سورۃ الملک کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الملک ہر مصیبت، پریشانی اور غم کے لیے نہایت مفید ہے اور مؤثر ہے۔ سورۃ الملک کا وظیفہ بہت مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ کسی بھی پریشانی کے لیے اور کسی بھی حاجت کے لیے وظیفہ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں نہایت سکون اور اطمینان آ جائے گا اور آپ کی تمام جائز حاجات اور خواہشات پوری ہوں گی۔ سورۃ الملک کا وظیفہ کس طرح کرنا ہے اور کس وقت کرنا چاہیے اور کتنی بار کرنا چاہیے، یہ تمام تفصیل کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرا ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے، لائک کر دے اور شیئر کر دے، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے آنے والے مزید وظائف کی ویڈیو آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستو، یہ وظیفہ سورۃ الملک کے بارے میں ہے، تو ہم سب سے پہلے کچھ بات کرتے ہیں سورۃ ملک کے فضیلت کے بارے میں۔ سورۃ الملک کے بارے میں بہت سے حدیث بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنی قاری اور قرأت کرنے والے کو قیامت کے دن شفاعت کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ سورۃ الملک کے فائدے بے شمار ہیں۔ سورۃ الملک کے علاوہ عذاب قبر سے بچانے والی کوئی چیز نہیں، اور قبر میں اس کے پڑھنے والے کے پاس عذاب کے فرشتے جب آتے ہیں تو یہ سورت ان کو روکتی ہے، اور جب وہ دوسری طرف سے آنا چاہتے ہیں تو یہ سورت دوسری طرف بھی حائل ہو جاتی ہے اور فرماتی ہے کہ ان کے پاس نہ آؤ۔ یہ دنیا میں مجھے پڑھتا تھا اور مجھے نہیں چھوڑا کبھی، تو آج ہم ان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے جہاں تک کہ ہم اس کو جنت میں داخل کرا دیں گے۔ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ ہم اس کے حکم سے آئے ہیں جس کا یہ کلام ہے۔ تو یہ سورت تبارک الذی فرماتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ، جب تک میں واپس نہ آؤں تب تک ان کے پاس نہیں آنا، اور بارگاہ الہی کے دربار میں اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے ایسا جھگڑا کرتی ہے کہ یا اللہ، یا تو ہمیں قرآن سے نکال دو یا ان کو بخش دو۔ اور وہ ایسا جھگڑتی ہے کہ مخلوق میں ایسا جھگڑا کرنے کی طاقت نہیں ہے کسی کے پاس بھی۔ اگر مغفرت میں تاخیر ہو جاتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ مجھے پڑھتا تھا، اور یہ سورۃ ملک جنت میں جاتی ہے اور وہاں سے پھول اور کپڑے، ریشمی کپڑے اور خوشبو لے کر آتی ہے اور فرماتی ہے کہ مجھے آنے میں دیر ہوئی، آپ گھبرائے تو نہیں، اور ریشمی کپڑوں کا بچھونا بچاتی ہے اور تکیہ بھی دیتی ہے، اور وہ عذاب والے فرشتے بحکم عالمین رب العالمین واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی جہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی، وہ یہی سورت ملک ہے۔ حضرت سیدنا بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب بندہ قبر میں جائے گا، جب آگ اس کے قدموں کی طرف سے آئیں گے تو قدم کہیں گے کہ میرے پاس آنا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہر رات سورۃ ملک کو پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے پیٹ یا سینے کے طرف سے آئے گا تو سینہ اور پیٹ بھی کہے گا کہ میری طرف آنے کے لیے تیرے لیے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورۃ ملک کو پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ سر کی طرف آئے گا تو سر کہے گا کہ میری طرف آنے کے لیے آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ ہر رات سورۃ ملک کو پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ سورت
عذاب قبر سے روکنے والی ہے اور عذاب قبر سے انسان کو بچاتی ہے۔ وہ لوگ اس صورت کو رات میں پڑھتا ہے اور اچھا عمل کرتا ہے۔ اور سید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگایا۔ اس صحابی کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہاں ایک قبر ہے اور یہ اس شخص کا قبر ہے جو سورۃ ملک پڑھ رہا تھا دنیا میں اور قبر میں بھی پڑھ رہا ہے، اور اس نے پوری سورت ختم کر دی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں ظاہر ہوئے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک قبر پر خیمہ تام لیا تھا، جو کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہاں قبر ہے، لیکن معلوم ہوا کہ وہاں ایک قبر ہے اور سورۃ ملک کو پورا پڑھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہی روکنے والی ہے، یہی صورت عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے، جس نے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ سورۃ الملک تبارک الذی ہر آدمی کے، ہر مسلمان کی زبان پر ہو۔ یہی صورت ہے جو دنیا میں بھی سکون میں رہے گا اس کے پڑھنے والا، اور آخرت میں بھی عذاب قبر سے بچا رہے گا۔ جو آدمی اس کو پڑھتا ہے تو وہ سارا دن سکون میں رہے گا، اور ایک دفعہ پڑھنے سے پورا مہینہ وہ سکون میں رہے گا، کوئی پریشانی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اس لیے یہ 30 آیات ہے اور 30 دن کے لیے کافی ہے۔ سورۃ الملک پڑھنے والے کی حفاظت فرشتوں کے ذمے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں قرآن میں 30 آیات کی ایک سورت پاتا ہوں، جو شخص سوتے وقت یہ 30 آیات پڑھے گا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس کے 30 درجات بلند کیے جائیں گے۔ یہ تبارک الذی سورۃ الملک سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی تلاوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو سورۃ الملک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سورۃ الملک کی تلاوت کا تعلیم فرما دیتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں آپ کو ایک سورت قرآن کی سورت تحفے میں نہ دوں جس کے ساتھ تو خوش ہو جائے؟ اس نے عرض کیا یا سرکار دو عالم کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت پڑھو تبارک الذی بیدہ الملک۔ یہ سورت تبارک الذی اپنے اہل عیال، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پڑوس کو، سب کو سکھاؤ، کیونکہ یہ نجات دلانے والی صورت ہے، اور قیامت کے دن اپنے کاری کے لیے اپنے رب کے ساتھ جھگڑنے والی صورت ہے، اور یہ صورت اپنے کاری کو تلاش کرے گی اور اسے جہنم کی آگ سے نجات دلائے گی، اور اس کے سبب اس کا کاری عذاب سے بھی بچ جائے گا۔ پیارے دوستو، اس صورت کی فضیلت کے بارے میں آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں اس صورت کے وظیفے کی، جو آپ روزانہ نماز عشاء کے بعد کر سکتے ہیں۔ صورت کا وظیفہ اس طرح ہے کہ عشاء کے نماز کے بعد 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر 11 بار اس صورت کی تلاوت کرنا ہے، اور آخر میں پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ سے دعا کرنی ہے، اور سجدے میں سر رکھ کر اپنے رب سے گناہوں کی گڑ گڑا کر معافی مانگنی ہے، اور پھر معافی مانگنے کے بعد اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اپنے حاجت کی، اپنی مراد کی، اور اپنی جو دل میں مراد ہے اپنی پریشانی کے بارے میں۔ تو یہ صورت جو ہے نا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں بھی کام آنے والی ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ صورت آپ اس کا وظیفہ کر لے اور آپ کا کام نہ بن جائے۔ یہ جس کو میں نے بتایا اللہ تعالیٰ نے اس کی مشکلات حل کر دی، اس کا قرضہ اتار دیا، اس کو نوکری دلا دی، اس کے گھر میں جو بھی کوئی تکلیف ہوتا ہے بیماری کی صورت میں،
غربت کی صورت میں یا کاروبار نہ چلنے کی صورت میں. تو جس نے بھی یہ صورت پڑھی تو پھر مجھے فون کر کے یا آ کر بتایا کہ میرا کام ہو گیا اس صورت سے. تو دوستو آپ کو عرض ہے کہ یہ صورت اسی طریقے سے پڑھے کہ عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر 11 مرتبہ سورۃ الملک اور پھر 11 مرتبہ سورۃ ابراہیمی پڑھ کر سجدے میں سر رکھ کر اپنے رب سے پہلے گڑ گڑا کر معافی مانگنی ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی حاجت کی، اپنی مراد کی دعا کرنی ہے. اور ساتھ ساتھ مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.